السلام علیکم ناظرین، انتخابات ہونے والے ہیں اور جب انتخابات کا یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو طے یہ ہوا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے درمیان، مسلم لیگ کاف کے درمیان، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ۔ معاملہ یہ رہا کہ ابھی تک مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کراچی کی حد تک تھی، اس میں ایک بہت بڑی سیٹ بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ جس پہ مصطفیٰ کمال صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ادھر سے ہی شہباز شریف صاحب نے بھی نومینیشن پیپرز جمع کرائے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہاں سے پیپر واپس لیں، مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا، اور شہباز شریف کی حمایت کریں۔ لیکن یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا، اس لیے اب وہاں سے مسلم لیگ نون کے خواجہ شعیب حصہ لیں گے اور شہباز شریف صاحب نے وہاں سے اپنے نومینیشن پیپرز واپس لے لیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایم کیو ایم کی پارٹنرشپ ہے، انہوں نے کہا کہ دیگر کچھ سیٹوں پہ جو ہے مسلم لیگ نون کی حمایت کی جا رہی ہے اور کچھ سیٹوں میں مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کی حمایت کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کا اتنا ووٹ بینک ہے کراچی کے اندر؟ مسلم لیگ نون کی تاریخ کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی اتنے زیادہ ووٹ انہوں نے کبھی لیے نہیں ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی قومی اسمبلی کی کوئی نشست یا صوبائی اسمبلی کی نشست ان کے پاس نہیں تھی اور سندھ میں ان کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی مسلم لیگ نون کی۔ ایم کیو ایم 2018 کے الیکشن میں بہت حد تک سکڑ چکی تھی، لیکن اب جو کیمپیننگ ہو رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس دفعہ کچھ گین کریں گے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نشستیں لی جائیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کیونکہ 22 سیٹیں کراچی کی ایک بہت بڑا قومی اسمبلی کا ایک چنک ہے، ان کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے ہیں، لیکن ان کا وہی معاملہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی انتخابی نشان، کوئی یونینمس انتخابی نشان نہیں ہے۔ ہر کسی کا اپنا انتخابی نشان ہوگا، اور کس طرح وہ کنوے کر پائیں گے، اور کیا جو یہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ اس سے پہلے 14 سیٹیں جیت کے گئے تھے، کیا ان کے ووٹرز ان کی کارکردگی سے اس دوران 2018 کے الیکشن کے بعد کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ تو شاید اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ اگر پی ٹی آئی شاید بائیکاٹ کر دے الیکشن کا، یا اگر ہوتی بھی ہے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں شاید پی ٹی آئی کا ووٹر اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی ایسی تنظیمی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو متحرک کر سکیں۔ جو اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی الیکشن میں ان کو ووٹ پڑے تھے، وہ یا تو اسپونٹینیس ووٹ تھا یا پھر کچھ ایسی باتیں تھیں جہاں پہ ان کو کچھ نشستیں ایسی تھیں جہاں پہ ان کو جتوایا گیا، حتیٰ کہ جو امیدوار جیتے تھے انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو اس دفعہ شاید پی ٹی آئی کراچی سے تو کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، بٹ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ممکن نہیں ہے کہ شاید کوئی سیٹ نیشنل اسمبلی کی تو ایٹ لیسٹ ان کو نہیں ملے گی۔ جو دیہی سندھ ہے، جو اندرون سندھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جی ڈی اے کی سپورٹ ہے، لیکن وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کافی مضبوط سچویشن میں ہے اس وقت، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی سندھ سے میدان مار جائے گی۔ ایم کیو ایم کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس بھی اس وقت وہ تنظیمی صلاحیت اب نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن بہرحال کوشش وہ کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ جلسے بھی کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں اور ایک کیمپین بھی کر رہے ہیں، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ مثبت نتیجہ ملے۔ ایم کیو ایم لندن کا ان کو ایک وہ ہے، لیکن ایم کیو ایم لندن کی طرف سے بھی شاید ممکن ہے کہ اتنی زیادہ انفلوئنس شاید نہ کیا جا سکے، اور ان کا بھی کچھ ایز سچ ہمیں یہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا آن گراؤنڈ، کیونکہ الیکشن ڈے پہ آپ کی جو تنظیمی نیٹ ورک ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ کا اگر دیکھا جائے تو اس وقت جماعت اسلامی کا نیٹ ورک ہے، ان کو شاید کچھ گین ہو سکے، لیکن ممکن بہت مشکل ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی قومی اسمبلی کی نشست وہ نکال پائیں، کیونکہ قومی اسمبلی کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی شاید ممکن نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بھی کوئی حلقہ یہاں سے جیت سکے۔ بہت ہی کنفیوز صورتحال ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون ہو گئی یا جماعت اسلامی ہو گئی، ان کو قومی اسمبلی میں تو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی۔ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی کی حد تک کی بات میں کر رہا ہوں، کراچی میں سیٹوں کو ان دو کے درمیان ہی ڈیوائیڈ ہوں گی۔ اب 8 فروری بہت قریب ہے، دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کراچی کے عوام کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، آیا کہ ووٹ دینے نکلتے بھی ہیں یا نہیں نکلتے، ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے،
اور ٹرن آؤٹ اگر زیادہ نہیں ہوا تو اس پہ بھی بہت سارے کوشچن مارکس ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ٹرن آؤٹ کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی پارٹی جیتے گی وہ پھر دیکھیں گے کہ وہ کون کتنا گین کر سکا پچھلے الیکشن کے مقابلے میں، اس بار کون کتنا گین کر سکا. 8 فروری قریب ہی ہے، اور انتخابی نتائج جب آئیں گے تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.